ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے شک بے حیائی اور بری بات کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ستھرا کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اہل ایمان سے فرمایا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے کو اختیار مت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے جو نقش قدم پہ چلتا ہے تو شیطان اس کو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، فحشا اور منکر، فحشا کا حکم دیتا ہے اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ فحشا کا معنی بے حیائی کی بات جو بہت بری ہو اور جس کا برا ہونا بہت زیادہ ہو، اور زیادہ تر اس کا استعمال زنا کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح منکر ہر وہ کام، ہر وہ فعل ہے جو شرعاً معیوب ہو اور برا ہو، اور جس کام کو شریعت نے مکروہ یا حرام قرار دیا ہو۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی بے حیائی اور بری باتوں کا وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ شیطان کہتا ہے یہ برا کام ہے تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، وہ برائی کو اچھائی میں لپیٹ کر کے پیش کرتا ہے، اور اس برائی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، اور پھر جو ہے وہ اس برائی کا ارتکاب اس سے کروا دیتا ہے، اور کبھی اس برائی کو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے نفس کی شرارتوں میں گرفتار ہو کر اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وہ جس راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہے، بلانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے دل میں جس بری بات کا وسوسہ ڈالتا ہے تم اس کی بات کے اوپر عمل مت کرو۔ دیکھو، دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال کبھی تو فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے الہام، کبھی خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے، وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے، اور کبھی نفس دل کے اندر برائی کو پیدا کرتا ہے۔ اب کون سی بات اور کون سا خیال خدا کی طرف سے ہے یا فرشتے کی طرف سے ہے یا شیطان اور نفس کی طرف سے ہے، یہ پہچاننا بھی ایک بہت باریک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر فضل فرماتا ہے وہی بندہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس طرح کے خیالات کو پہچان پاتا ہے کہ کون سا خیال کدھر سے آیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کبھی کبھی شیطان دل میں نیکی کا خیال بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، شیطان کبھی بندے سے نیکی کبھی نہیں کرواتا، لیکن کبھی کبھی دل کے اندر وہ نیکی کا خیال پیدا کرتا۔ کیوں؟ وہ نیکی کا خیال ہم کو لگتا ہے کہ نیکی ہے، لیکن وہ اسی نیکی کے اندر برائی کروانا چاہتا ہے۔ جیسے وہ کوئی اچھا کام کروائے گا اور دل کے اندر ریاکاری پیدا کروا کر کے ثواب کے بجائے الٹا عذاب کے اندر گرفتار کروا دے گا، یا کبھی کبھی ایسا کرے گا کہ وہ ہم کو کوئی چھوٹی سی نیکی کروائے گا، نیکی کے لیے نہیں کروائے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا نیک کام کرنے جا رہا ہے، اس سے روکوں کیسے، تو اسے روکنے کے لیے چھوٹا سا نیک کام کروا دے گا،
تاکہ بندہ وہ بڑا نیک کام کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ پائے. اور اس کے بہت سارے ہیلے، اتنے راستے ہیں، اتنے راستے. بندہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو بندہ پھر بچ نہیں پاتا ہے. شیطان کس طریقے سے بندے کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے وہی بچ پاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی سترا نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب بندے کو یہ بتا دیا گیا اپنی نیکی پر ناز مت کرنا یا اپنی عقل اور اپنے بھروسے مت رہنا، اس لیے کہ اپنے اوپر اعتماد کر لینا اور یہ سمجھنا کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں یہ سمجھ جاؤں گا اور یہ کر لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. شیطان سے بندہ کب بچ پاتا ہے؟ صرف اور صرف وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اللہ جب فضل فرماتا ہے تو ہی بندہ بچ پاتا ہے. اگر اللہ فضل نہ کرے تو شیطان سے بچنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے ہمیں یہ وظیفہ بتایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اس میں بندہ یہ اظہار کرتا ہے اللہ میرے اندر نہ تو نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، جو کچھ ہے سب تیرے کرم سے ہے. تو بندہ جب اللہ کے کرم کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر اس کی حفاظت کا سامان کرتا ہے. یہ جو میں نے ابھی خیال کی بات پیدا کی یہ ایک بڑی باریک چیز ہے اور اس پر وہی آدمی توجہ دیتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہے. ورنہ عام طور پہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. ورنہ یہ جو دل میں آنے والے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں، کس کی طرف سے آ رہے ہیں، بندہ اگر اس کی طرف توجہ دے تو بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے. لیکن اللہ جس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے وہی بندہ ایسے خیالات کی طرف دھیان. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص حاضر تھا، آپ نے فرمایا مانگو. انہوں نے کہا تھا کہ حضور ایسا کرم فرما دیں کہ میرے دل میں جو خیال آئے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ رحمان کی طرف سے ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل پہ ہاتھ مارا. وہ کہتے ہیں اس دن سے آج تک میری یہ حالت ہو گئی ہے، میرے دل میں جو بھی بات پیدا ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کون خدا کی طرف سے ہے اور کون شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کون اچھا ہے اور کون برا، ایسا نہیں ہے. دیکھو جو چیز خدا کی طرف سے دل میں آتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے، نیکی ہی کا خیال ہوتا ہے. اور فرشتے کی طرف سے بھی جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے وہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہی ہوا کرتی ہے. لیکن نفس ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے، وہ کبھی اچھی بات دل میں نہیں ڈالتا. لیکن شیطان کی دوستی نفس کے ساتھ میں ہے اور وہ نفس شیطان جب اندر گھستا ہے دل میں تو خود نہیں گھس پاتا، وہ پہلے نفس سے بات چیت کرتا ہے اور پھر نفس کے راستے سے اندر آتا ہے. اور اب کوئی ضروری نہیں کہ شیطان آئے اندر تو برائی لے کر کے آئے، وہ کبھی نیکی کا لبادہ اوڑھ کر کے آتا ہے. تو رب نے فرما دیا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو کیونکہ شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ خود ہی برا ہے تو برائی ہی کا حکم دے گا. فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو اس سے تو راستہ یہی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تلاش کرو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سترا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو سترا کرنا چاہتا ہے نا بندہ کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کی راہیں پیدا کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو سترا نہیں کرتا وہ ہزار علم کی دولتیں اپنے پاس میں رکھتا ہے لیکن شیطان اس کی راہ مار دیتا ہے اور بندہ جو ہے وہ پتہ بھی نہیں لگا پاتا ہے. جب انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور اللہ کے خوف سے روئے تو اس کے دل کے اندر گناہوں کی جو تاریکی پیدا ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے اور اس کا دل سترا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام جب جاتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے ہی ان کے دل سترے ہو جاتے تھے. اور آج کے اس دور کے اندر جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی بارگاہ میں بندہ جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ان کی برکتوں سے سترا فرما دیتا ہے. اور یا پھر بندہ اللہ والوں کی رہنمائی میں جب خلوت میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سترائی نصیب فرماتا ہے. شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے منع کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کا ایک راستہ ہے اسی پہ نہیں چلنا ہے، نہیں. شیطان کے راستے ان گنت ہیں، اتنے راستے ہیں کہ بندہ ان کو گن بھی نہیں سکتا، بے شمار راستے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک باد کا مستحق ہے وہ بندہ جو اپنے عیوب پر نظر رکھے اور اتنا مشغول ہو کہ اسے دوسروں کے عیبوں پر نظر کرنے کا موقع ہی نہ ملے. بندہ اپنے دل میں جھانکے، وہ کہا گیا نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا تو سراغ زندگی.
اب بندہ پورا دن دوسروں ہی میں پھنسا رہتا ہے، یعنی ساری دنیا کی خبریں رکھتا ہے، اپنی خبر نہیں کہ اپنے اندر کیا ہلچل مچی ہوئی، اندر کیا ہو رہا ہے، تو بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو دلوں کی ستھرائی اور دل کا پاکیزہ ہونا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے مرشد کامل جو ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس مرشد کی صحبت میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقی دل کی ستھرائی کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دل کو گناہوں اور غلطیوں سے نفرت ہوتی ہے، اور پھر غیروں سے بالکل جو ہے بندہ متنفر ہو کر کے اپنے دل کی پاکی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے. یہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا تمہارے اندر جو فضیلت والے اور مال و دولت والے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں. کیا مطلب؟ اصل میں یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ہوا یہ تھا، پچھلی آیات میں نے ذکر کیا کہ منافقین نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی، کچھ مسلمان بھی ان کے فریب کا شکار ہو گئے. انہی میں سے حضرت صدیق اکبر کے خلیرے بھائی حضرت مصطح بھی تھے. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں شریک ہو گئے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر آیات اتر گئی اور مصطح نے جو تہمت میں شرکت کی تھی وہ اس کا غلط ہونا ظاہر ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. خلیرے بھائی ہیں، یہ غریب تھے، ان کو خرچہ دیتے تھے، پیسہ دیا کرتے تھے، تو یتیم بھی تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق ان کو پالتے تھے. تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو فرمایا اب میں مصطح کو بالکل خرچہ نہیں دوں گا. اور مصطح نے معافی مانگی، معذرت کی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم اور غصہ تھا، اور آپ نے جو ہے وہ دوبارہ ان کو خرچہ دینے سے انکار کر دیا. جب یہ آیت کریمہ اتری نے رب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو فضیلت والے اور مال والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. معاف کر دیں، درگزر کریں، معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت فرما دے. میں آج سے مصطح کا خرچہ چالو کر دیتا ہوں اور ان کا خرچہ اب کبھی بھی بند نہیں کروں گا. اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو ایک بات تو اس میں دیکھو خاص طور سے یہ معلوم ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا. بتاؤ آپ کی بیٹی پر، اتنی پاکیزہ خاتون پر تہمت لگائی گئی. اگر کوئی اس طرح کی تہمت لگائے، اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، ہم اس کو سزا دلوائیں گے، کیا کیا نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ بھی نہیں کیا، بس خالی اتنا کیا کہ خرچہ دینا بند کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق جیسا فضیلت والا اتنا بھی قدم اٹھائے. رب نے جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل فرما کے بتا دیا کہ ابو بکر یہ خرچہ بھی بند نہ کریں. اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی تہمت لگانے میں جو شریک ہوئے، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ درگزر کرو، معاف کر دینے ہی میں بھلائی ہے. تم پہلے خرچہ دیتے تھے، خرچہ پھر چالو کرو ان کا. یہ اسلام کی وہ اخلاقی اور وہ اعلیٰ تعلیمات، دنیا میں ایسی تعلیمات کی مثال آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی. اچھا، اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیں. آج شیعہ اور نام کے مولائی اور رافضی بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہیں. دیکھو، ہمیں حضرت علی سے بڑا پیار ہے، اور کیوں پیار نہ ہو، ہمارے جتنے سلسلے ہیں سب جا کے حضرت مولا علی سے ملتے ہیں، اور ہمیں جتنا فیض ملتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملتا ہے. ہم سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ ہم سے بڑا حضرت مولا علی مشکل کشا سے محبت رکھنے والا کون ہوگا؟ تو محبت تو اپنی جگہ، لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے گی تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کرام کے بعد میں سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں.
اور یہ فضیلت میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خود فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو فضیلت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ابو بکر فضیلت والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت کی ڈگری عطا فرما دی، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر ادھر سے ادھر کرنے والے؟ ایک تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے فضل کو مطلق رکھا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کو یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے، یہ مطلق رکھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ تمام صحابہ کرام میں، سارے انسانوں میں، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کا جامع بنایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں جو زیادہ وسعت والے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ نیکی اور احسان کرنے والے ہیں، اور یہ زیادہ عبادت کرنے والے بھی ہیں، مسلمانوں پہ بہت شفقت کرنے والے بھی ہیں۔ حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں ایک دن ابو الہلال نے حضرت علی سے کہا اس امت میں نبی کے بعد میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے کہا حضرت ابو بکر۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر؟ فرمایا ہاں ابو بکر۔ پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر۔ اس کے بعد میں کہتے جلدی سے کہا پھر امیر المومنین آپ ہی افضل ہیں ان کے بعد میں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ حضرت عثمان ابھی باقی ہیں، تیسرا نمبر حضرت عثمان کا۔ ان کے دل اتنے پاکیزہ اتنے ستھرے تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا، جو تھا وہی حق بیان کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن اسبانی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی ممبر پر کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی لے لوں، نام لیا نہیں، کیونکہ نام لیتے تو حضرت عثمان غنی کا نام آتا۔ اور حضرت ابو المخلد مازنی فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہم نے جان لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا ہم جان گئے کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر افضل ہیں، لیکن جب حضرت عمر انتقال کر گئے تو اب ہم نے جان لیا کہ حضرت عمر کے بعد سب سے افضل ایک شخص ہے، اس کا نام نہیں لیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت مکرم اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خود فرمایا بھی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے سنا میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں، جن کو فضیلتیں میرے آقا نے عطا فرمائی، ان کی فضیلتوں میں اگر کوئی بدبخت اپنی بد باطنی سے جو ہے وہ ادھر سے ادھر کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے آپ کے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بھی فرمایا فاعف عنہم واصفح، محبوب معاف کر دیں درگزر کریں۔ ابو بکر سے بھی فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو درگزر کر دو، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم بقدم چلتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت عطا فرمائی تھی وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے صدیق اکبر پر کہ معمولی بات کے اندر انہوں نے جب قدم اٹھایا تو اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرما کر کے فرما دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ اس راستے پہ چلیں۔ اور اس کے اندر یہ ترغیب بھی ہے، پتہ چلا بندے کو معاف بہت کرنا چاہیے اور معاف کرنے کی عادت بنانا چاہیے، کیونکہ بندہ اگر معاف کرتا اپنے بھائی کو تو پھر خالی نہیں جاتا، اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا معاف کریں گے؟ چھوٹی سی چیز معاف کریں گے، اور اللہ جب معاف کرے گا نا تو ہماری زندگی بھر کے گناہوں ہی کو معاف کر دے گا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو یہ آیت سنائی تو عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میری مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد میں انہوں نے حضرت مستاح کا جو ہے وہ روزینہ چالو کر دیا۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے معاف کرنے کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری امت کے دو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے، ایک نے کہا اے اللہ اس سے میرے حقوق دلوا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی سے کہا اس کے حقوق ادا کر، اس نے کہا مولا میرے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں رہی تو میں کیسے حق ادا کروں؟ تو دوسرے نے کہا اے اللہ میرے گناہ اس کو دے دے تاکہ میرا حق مجھ کو مل جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بہت بڑا دن ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، وہ بہت بڑا دن ہے، اس وقت لوگ آرزو کریں گے کاش ان کے گناہ سر سے اتارنے والا کوئی مل جائے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ حقوق طلب کرنے والے سے فرمائے گا، یعنی دو لوگ تھے نا، ایک کہہ رہا تھا کہ میرا حق دلوا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ، وہ جنت کو دیکھے گا، عرض کرے گا اے اللہ جنت میں تو سونے کے شہر آباد ہیں جس کے محلات سونے کے موتی جڑے ہوئے، تو
یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ کسی صدیق کے لیے ہیں یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت کے جو شہر اور جو محلات ہیں اس کو ملیں گے جو اس کی قیمت دے دے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی جنت کی قیمت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی قیمت تیرے پاس میں ہے، اگر تو ادا کر دے تو یہ سارے محل تجھے دے دیے جائیں گے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا وہ کیا ہے میرے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ یہ ہے کہ تیرا حق جو ہے وہ تیرے بھائی کے اوپر ہے، تو تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں یہ اس کی قیمت ہو جائے گی، اس کے بدلے میں اللہ تجھے یہ جنت عطا فرما دے گا۔ رب نے فرمایا میں تجھے یہ جنت عطا فرما دوں گا۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا میں نے معاف کر دیا۔ اب رب کا کرم دیکھو، جنت کے محلات اللہ عطا فرما رہا ہے، کیسے؟ اپنے بھائی کو معاف کرنے کے بدلے میں۔ اچھا وہ بھائی اس کے پاس کچھ نیکی بچی بھی نہیں، تو رب کا کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اٹھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اس سے کہا اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، تو بھی جنت کے اندر چلا جا۔ تو یہ رب کا کرم ہے، بندہ جب معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے محلات عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ مولا قدوس جو بھی قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی ذکر خیر ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔